بیان رہیں، یہ سب شکر ہے، یہ سب اسی طرح ہم شکر کرتے رہیں تو ہمارا بیڑا پاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو شکر ادا کرو، کھاؤ پیو اور سترے، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو شکر کرنا اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کرے کہ یہ نعمت ہم سبھی کو حاصل ہو جائے۔ تو پیارے اور محترم سامعین و حاضرین، شکر کی فضیلتیں یہاں پر بہت زیادہ بیان بھی کی جا سکتی ہیں اور ہوں گی بھی انشاءاللہ کریم، لیکن کچھ عبادات کے متعلق شکر کے فضائل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ شکر جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے بس شکر جو ہے ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، بلکہ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے شکر کرنا۔ اب کس طرح عبادت ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جیسے نماز کا حکم ہوا، روزوں کا حکم ہوا، زکوٰۃ کا حکم ہوا، تو اسی طرح شکر کا حکم ہوا، تو شکر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا حکم دیتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو لہذا شکر کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ بیان کیا ہے کہ تم شکر کرو، شکر کرو، واشکروا لی، بار بار یہ صیغہ قرآن مجید میں آیا ہے، تو اس پر شکر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بن گیا ہے۔ شکر کی توفیق یہ ہر کسی کو بھی میسر نہیں ہوتی۔ بہت سے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنی دولت پر پھرتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ ہم نے کمائی، ہماری کمائی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ پر، بہت ساری جگہوں پر شکر کے متعلق بیان ہے، اور شکر، یہ جو شکر کرنا ہے، انسان جب اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ نعمتوں کا اضافہ بھی بن جاتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس ایک چیز تھی، اس نے شکر کیا، بار بار شکر کیا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈبل کر دیتا ہے، وہ چیزیں دو ہو جاتی ہیں، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ نعمتیں بڑھنے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، یہ بندے کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اور آگے بیان کیا کہ شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے، یعنی بندہ شکر ادا کرے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں بندے کی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور مقام پر بیان کیا کہ شکر یہ ہر کسی کی عادت بھی نہیں ہے، ہر بندہ شکر بھی نہیں کرتا۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن شکر ادا نہیں کرتا۔ تو شکر کون ادا کرتا ہے؟ شکر اللہ والوں کی عادت ہے۔ جو اللہ والے ہیں یہ ان کی عادت ہے کہ ہر جگہ اٹھ رہے ہیں تب بھی الحمدللہ، کھا رہے ہیں تب بھی الحمدللہ، پی رہے ہیں تب بھی الحمدللہ، ہر جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ والوں کی عادت ہے۔ اللہ والے ہی اس بات کو اپنے اوپر میسر کرتے ہیں اور اس بات کو اپنے اوپر اپناتے ہیں کہ ہر بات پہ، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی کی اب یہ بھی عادت بیان ہو گئی، اب کسی کی کوئی چیز چھن جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس پر وہ ناشکری کا الفاظ کہتا ہے، میں نے ابھی لی تھی چلی گئی، ابھی یہ تھا چلا گیا، وہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اتنے کا نقصان ہو گیا۔ لیکن یہ کہنا اپنی جگہ، لیکن اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا نقصان ہوا ہے، کم سے کم میری جان تو بچ گئی، کہ یہ ہوا ہے کم سے کم میرا بڑا نقصان تو بچ گیا۔ تو اس پر بھی اللہ والے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر جو ہے رب تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے شکر کرنا۔ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ جب کا شکر کرتا ہے تو شکر کرنا ذریعہ بقائے نعمت ہے، یعنی جو نعمت بندے کو ملی ہے یہ اس کا باقی رہنے کا ذریعہ ہے شکر کرنا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی گاڑی ہے، یہ میرے پاس محفوظ رہے، باقی رہے، جب تک وہ چلتی رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ جب شکر کرے گا تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شکر جو ہے وہ ذریعہ بقائے نعمت ہے، نعمت کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے شکر کرنا۔ اور شکر کرنے سے معرفت نعمت ملتی ہے۔ شکر کرنا
معرفت نعمت ہے، نعمت کی پہچان ہے، یعنی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دی، گاڑی، گھر، لباس، کوئی بھی نعمت اسے دی تو شکر کرنا معرفت نعمت ہے، نعمت کی پہچان ہے۔ اور جبکہ جو شخص ناشکری کرتا ہے تو ناشکری بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے جب بندہ پیچھے ہٹے گا، جب بندہ دور جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ جس طرح نماز روزے کا احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، اسی طرح بالکل اسی طرح شکر کرنے کا مقام، شکر کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ جب بندہ شکر نہیں کرتا تو پھر اس کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ اور شکر ترک معصیت ہے، گناہوں کا چھٹکارا ہے۔ تو بندہ چاہتا ہے میں گناہوں سے باز رہوں، میرے گناہ دور ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ اور شکر کرنے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی انداز بیان کیا گیا، اور بھی دیگر باتیں ہیں جو شکر کے متعلق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک نعمت دی، کوئی بھی نعمت ہے، اب نعمت دی تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرنا تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی عافیت نہیں دیکھے گا۔ یعنی کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری نعمت جو ہے، میری پاس گاڑی ہے، وہ میرے پاس محفوظ رہے، اس کی حفاظت رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس انداز میں شکریہ ادا کرے، شکر کرے کہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ تمام بھی ایک ساتھ مل کر پڑھ لیں گے، شاید یہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے۔ جب بھی آپ شکر کریں تو یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا، یہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان الفاظ کے ذریعے بندہ اپنی نعمتوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر پہنچا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے، یعنی روٹی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے یہ کسی سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی زوجہ محترمہ یعنی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس میں تعلیم امت بھی ہے، اپنی امت کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب روٹی گر جائے تو اسے اٹھا کر اسے کھا لیا کرو۔ اور ہمارے یہاں دسترخوانوں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھانے میں ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسی لپیٹ کر سائڈ میں ڈال دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی روٹی کھا رہے ہوں، تھوڑا سا روٹی کا پیس بچ جائے تو ہم اسے کھاتے تک نہیں، پیٹ بھر کر دونی والے اور کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی سے روٹ جاتی ہے تو پھر یہ واپس لوٹ کر نہیں آتی، تو لہذا ان تمام نعمتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے۔ اور نعمتوں میں زیادتی کا باعث کیا ہے؟ حضرت سیدنا عطا قرشی یہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے،
پھر اسے نعمت کی زیادتی محروم نہیں فرماتا، کیونکہ اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو نعمت دے پھر اس سے نعمت اس سے محروم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور اضافے کے ساتھ دیا کروں گا۔ تو لہذا اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ عز و جل کو یہ حیا آتی ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جائیں، بلکہ بندے کی خود اپنی غفلت کی وجہ سے، بندے کی خود اپنی غلطی کی وجہ سے اس کی نعمت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکریہ ادا کریں۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ میں اچھے الفاظوں کے ذریعے اللہ عز و جل کا شکر ادا کروں، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث پاک میں کن الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا جب بھی تم شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اپنی تیری عبادت کی حسن پر مدد چاہتا ہوں، کہ یہ شکریہ کے وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم نے ہمیں تعلیم دیے ہیں، اور ہم ہر حال میں الحمدللہ جو کہتے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا شکر ہے۔ کہ کوئی چیز کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے سے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر جو ہے وہ لازم پکڑ لینا چاہیے کہ جب ہم شکر ادا کریں گے تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور جن لوگوں کو شکریہ ادا کرنا نہیں آتا ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جن سے نعمت چھن جاتی ہے تو پھر وہ واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، سنت ادا فرمائے۔